بہت سی جگہ خوف کے باعث ہم نام نہیں لے سکتے، ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کون کرتا ہے، کیسے ہوتا ہے، سودا لگانے والے کون ہیں، وہ جو پوزیشنوں پر آ کر ہیں، جو مراعات لے رہے ہیں، جس طرح انوار الحق کاکڑ کی جو لاٹری نکل آئی ہے وزیر اعظم بلوچستان سے، وہ بھی ایسا بندہ ہے، جب ہم پریس کلب میں ہوتے تھے تو پی سی ایس کی تیاری کے لیے یہاں آتا تھا، گپ شپ لڑاتا تھا، کوئی پوچھنے والا، وہ چپراسی بھی اس کو چائے مفت میں نہیں دیتے تھے، لیکن اب اس کی لاٹری کہاں سے نکل آئی؟ اس لیے بلوچستان یا یہ سرفراز بگٹی، اب کہنا بھی پتہ نہیں، سرفراز یہ جو وزیر داخلہ بنے ایسے ہی بنے، یہ جو لاٹریاں نکل رہی ہیں، باریاں نکل رہی ہیں، یہ بلوچستان اور ان درد، اس خون، اس جو ہمارے ہزاروں لوگ جو لاپتہ ہیں، کیے گئے ہیں، یہ سب اسی کو خاموش کرانے کے لیے یا اس مزاحمت کو کچلنے کے لیے، کیونکہ ذاتی میری رائے ہو سکتا ہے غلط ہو، اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو فوج ہے اس میں بھی دو آ رہا ہے، ایک آ رہا یہی ہے کہ انسرجنسی ختم نہیں ہوگی، کسی زمانے میں کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ 2015 تک ہم ختم کر دیں گے، کچھ پاکٹس ہیں، لیکن اب وہ سنجیدگی سے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوگی، لیکن پھر ایک طبقہ ہے جو انوار الحق کاکڑ اور سرفراز وغیرہ کی طرح جو چاہتے ہیں کہ اس مزاحمت کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے، جو میرا خدشہ ہے کہ ان کو لانے کا مقصد بھی شاید بلوچستان میں بڑے پیمانے پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ اس مزاحمت کے نام پر جتنے لوگوں کو بھی کچلا جا سکتا ہے کچلا جائے، لیکن دوسری جانب حالات شاید ان کے اس طرح فیور میں نہیں جا رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جانب وڈ کا مسئلہ ہے، اس میں بھی ایک پراسراریت ہے یا اس پراسراریت کو بنایا جا رہا ہے، اس پر جو ایپیکس کمیٹی کا وہ کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر ہم کچی کے مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی خون ریزی کی صورت ہے، لیکن وہاں پر آپ راکٹ لانچر بڑے بڑے اسلحے لے کر جا رہے ہیں، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، مطلب قبائلی قتل و کوش کے نام پر آپ کو اجازت ہے، وہاں پر پھر کوئی ریاست کی رٹ نہیں ہے، وہاں کوئی قانون نہیں ہے، وہاں جرگہ پھر نہیں ہے بھی تو ایگزسٹ کرتا ہے، پھر وہ سردار صاحب بھی جائے گا، اس کے چمچے چیلے بھی جائیں گے، وہاں موجود ہوں گے، ان کے ساتھ بڑی بڑی ہتھیاریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو دوسرا فریق ہے اس کو بھی پھر انہی حضرات کی دست شفقت میسر ہے، وہاں سے ان کو دست شفقت، اور ان کو بھی تمام بڑے بڑے اسلحے جن کے نام شاید نہیں جانتے، وہ آنے لانے لے جانے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی اگر آپ سوچیں یہ سب کیا ہے، ایک جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک جانب آپ ریاست کی رٹ کی بات کرتے ہیں، ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ جو ایک شخص اغوا کرتا ہے اس کی سے بدترین سزا ہے، لیکن یہاں پر جو 15 سالوں سے غائب ہیں ان کے لیے یہ تو عدلیہ کا کام تھا، پوچھتے کہ لے جانے والا کون ہے، سزا و جزا کا کام تو عدلیہ کا تھا، شاید ان کو اپنے عدلیہ پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سناڑی مہنگل کا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی قتل و کوش کے لیے سب کو ساری اجازت حاصل ہے، تو یہ سارے آپ ملا کے ڈاٹس دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور کچھ لوگ شاید ابھی تک بچے ہوئے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے رہے، جو اب بھی شاید ٹھلیں گے نہیں، جو پارلیمنٹ کی بات کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جی ہم 2 نمبر لوگوں کو ان کا راستہ صاف کریں گے، لیکن اب ان کا اپنا پتہ کٹ رہا ہے۔ انہی لوگوں نے جو یہ دعویٰ کر کے آئے کہ ہم بلوچ کو اس کے حقوق سے واقف کرائیں گے، انہوں نے باپ بنائی۔ ابھی یہی کی تاریخ ہے، اگر کوئی اس کا مرید یا وہ جس طرح کلٹ ہے جو عمران خان کی طرح جو یوتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ کس نے بنایا؟ وزیر داخلہ انہی لوگوں نے بنایا جو نواب بگٹی کو ایڈمائر بھی کرتے تھے۔ آپ دیکھیں تمام چیزیں بالکل کلیئر ہیں، اور بلوچ نوجوان اسی لیے لا تعلق ہیں، یہاں کہا کہ جی ہمارے نوجوان شاید آتا ہے، وہ اسی لیے لا تعلق ہیں کہ وہ جو آج کی نامنیات پارٹیاں ہیں جو بھی ہیں وہ شاید نوجوان نسل کی زبان نہیں جانتے، یا جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کی زبان نہیں جانتی، وہ شاید وہی 80s اور 90 کی دہائی میں رہ رہے ہیں، وہ وہی باتیں کر رہے ہیں۔ دنیا بدل چکی ہے اور بہت تیزی سے بدل رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، اور ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا بحران ہے
اس اتنے بڑے قد کے آدمی بلوچوں کے پاس اس وقت نہیں ہے.